السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے ایمان فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور گجرانوالا ٹی وی۔ دوستوں، آج کے ولاگ میں ہم ایسی ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس وقت دنیا کی مشہور ترین پرسنالٹی ہے۔ مشہور ترین ہی نہیں بلکہ امیر ترین پرسنالٹی بھی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور آج وہ بلینز میں ہے۔ دوستوں، آج کے اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیسے کامیاب ہوا، کیسے وہ اپنی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا گیا اور کیسے آج وہ دنیا میں مشہور ترین ہے۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایلان مسک کی۔ دوستوں، ایلان مسک ساؤتھ افریقہ کے ایڈمنسٹریٹو کیپٹل پریٹوریا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام ایرن مسک ہے جو کہ ایک انجینئر تھے، اور اس کی والدہ کا نام مائی مسک ہے جو کہ ایک کینیڈین ماڈل اور رائٹر بھی تھیں۔ دوستوں، ایلان مسک کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں گزرا۔ اس نے بچپن میں عام بچوں کی طرح کھیل کود بالکل نہیں کی۔ اس کا بچپن نہایت ہی خوفناک، دردناک گزرا ہے۔ اس کے بچپن میں اسے اس کے دوست مار پیٹ کرتے تھے اور عام بچوں کی طرح وہ اپنے دوستوں سے نہیں کھیلتا تھا۔ اس کے والد کا رویہ بھی اس کے ساتھ نہایت ہی سخت تھا۔ اس کے ہم عمر لڑکے اسے بہت مارتے تھے۔ دوستوں، ساؤتھ افریقہ کا اس وقت کا یہ ٹرینڈ تھا کہ بچوں کو سروائیول سکھانے کے لیے سروائیول ٹریننگ اکیڈمیز میں بھیج دیا جاتا تھا، جہاں بچوں کو محدود سہولیات میسر کی جاتی تھیں اور بچوں سے کہا جاتا تھا کہ اسی میں ہی آپ نے گزر بسر کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بچوں کو یہ ترغیب بھی کی جاتی تھی کہ آپ ایک دوسرے سے لڑیں اور ایک دوسرے کو خوب ماریں، اور جو بچہ زیادہ مارتا تھا اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ ایلان مسک اپنے بچپن میں ہی نفسیاتی طور پر دوسرے لوگوں سے الگ ہو چکا تھا، کیونکہ ایک اس کے والد کا سخت ترین رویہ۔ اس کا والد ایلان مسک کو نہایت نکما، فضول اور بیکار بچہ سمجھتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایلان مسک دنیا میں کسی کام کا کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا یا کسی کام کا بچہ نہیں ہے۔ اس کا ہر اٹھایا ہوا قدم فضول ہے، اس کا ہر کیا ہوا کام فضول ہے۔ وہ گھنٹوں ایلان مسک کی بے عزتی کرتا۔ ایلان مسک چپ چاپ کر کے اپنے والد کی بے عزتی سنتا رہتا۔ ایلان مسک کو اس کے ہم عمر گلی کے محلے کے بچے اتنا مارتے کہ ایک مرتبہ تو انہوں نے ایلان مسک کے ناک کی ہڈی توڑ دی۔ جب انہوں نے ایلان مسک کے ناک کی ہڈی توڑی تو ایلان مسک اپنے والد کے پاس گیا کہ شکایت لے کر کہ شاید اس کا والد اس کی حمایت کرے گا، مگر الٹا اس کے والد نے بھی ان بچوں کی حمایت کی اور کہا کہ یقیناً تمہاری ہی کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ سروائیول ٹریننگ میں ایلان مسک اس حد تک ٹرینڈ ہو چکا تھا کہ اب وہ بچوں کو خود بھی مارنا شروع ہو گیا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ بے خوف ہو گیا تھا۔ ایلان مسک کا محلہ ایک اچھا محلہ نہیں تھا، ایک جرائم پیشہ محلہ تھا جس میں قتل عام تھے۔ ایلان مسک روزانہ کی بنیاد پر نت نئے قتل دیکھتا اور خون ہی خون دیکھتا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے باپ کا رویہ اور اس کے دوستوں کا رویہ، ان سب چیزوں نے مل کر ایلان مسک کو نارمل نہیں رہنے دیا۔ اب وہ اتنا سخت دل ہو چکا تھا کہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا کہ میرے اس کیے ہوئے کام یا میری اس کی ہوئی بات کا اگلے شخص پر کیا اثر پڑے گا۔ دوستوں، ایلان مسک کا آئی کیو لیول 155 ہے، جبکہ ہماری تاریخ کے ذہین ترین سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا آئی کیو لیول 160 سے 165 کے درمیان تھا۔ اور اگر ہم لوگ نارمل رینج دیکھتے ہیں تو نارمل رینج میں آئی کیو لیول 70 سے 130 کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایلان مسک دا بریلینٹ مائنڈڈ مین۔ اس وقت اگر آپ کو ایلان مسک کی مالیت بتاتی جاؤں تو وہ $200 ارب کا مالک ہے، دنیا کا امیر ترین شخص۔ ایلان مسک کے بچپن پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اس نے 90s میں کمپیوٹر میں انٹرسٹڈ ہو گیا تھا۔ دوستوں، 90s کمپیوٹر کا دور، جب کمپیوٹر نیا ایجاد ہوا تھا، ہر کسی کے لیے یہ دنیا میں ایک نئی چیز، ایک نئی شکل اور ایک نیا نمونہ تھا۔ تمام لوگ کمپیوٹر میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہو رہے تھے، ویسے ایلان مسک کو بھی اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہو رہی تھی۔ ایلان مسک گھنٹوں اپنے دوستوں کا کمپیوٹر بیٹھ کے دیکھتا رہتا۔ آخرکار ایلان مسک کے بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کمپیوٹر خریدوں۔ اس نے اپنے والد سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس کے والد نے اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کمپیوٹر تو صرف ویڈیو گیمز کھیلنے کا ذریعہ ہے اور کچھ نہیں، حالانکہ اس کا والد خود انجینئر تھا۔ ایلان مسک کی دلچسپی اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ ایلان مسک نے کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے اتنے پیسے کما لیے کہ اس نے پہلا کمپیوٹر خریدا۔ ایلان مسک نے جب پہلا کمپیوٹر خریدا تو اس نے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ لی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کوڈنگ پر بھی سخت محنت کر رہا تھا اور کوڈنگ میں بھی ماہر ہو چکا تھا۔ ایلان مسک نے ایک کمپیوٹر گیم بنایا جس نے اس کو بلاسٹر کا نیم دیا۔ ایلان مسک نے وہ بلاسٹر کمپیوٹر میگزین کو بیچا۔ یہ اس کا پہلا گیم تھا کیونکہ اسے دلچسپی تھی اور وہ شروع سے ہی محنتی بچہ تھا۔
ایلون مسک بتاتا ہے کہ وہ اتنا محنتی تھا کہ جب ایک پروجیکٹ شروع کر دیتا تو اس پر دن رات کام کرتا اور سختی سے کام کرتا، اور جو اس کے پارٹنرز ہوتے اس سے بھی وہ نہایت کام کرواتے کہ اس کے جگری دوست بہت دیر سے جو اس کے ساتھ تھے وہ بھی اسے پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے کہ ایلون تو کام ہی بہت کرواتا ہے۔ ایلون مسک نے جب اپنا پہلا گیم کمپیوٹر میگزین کو بیچا جس کو اس نے بلاسٹر کا نام دیا تھا تو اسے اس کا معاوضہ $500 ملا۔ جب ایلون مسک 17 برس کا ہوا تو وہ ساؤتھ افریقہ چھوڑ کر کینیڈا جانا چاہتا تھا۔ وہ کینیڈا اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ کینیڈا کی سٹیزن شپ اسے بہت آسانی سے مل گئی کیونکہ اس کی والدہ بنیادی طور پر کینیڈین تھی۔ ایلون مسک کے کینیڈا چھوڑنے کے پیچھے 2 وجوہات تھی۔ پہلی وجوہات، وہ اپنے والد کے سخت رویے سے جان چھڑانا چاہتا تھا جو ہر وقت اپنے بیٹے ایلون مسک کو ڈی موٹیویٹ کرتا تھا۔ دوسرا، وہ ملٹری سروسز سے بھی بچنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی زندگی کو اس حد پہ صرف محدود کر دوں کہ میں فوج کی خدمت کروں۔ ایلون مسک نے کینیڈا جا کر اپنی تعلیم جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1992 میں ایلون مسک نے پینسلوینیا کی اسٹیٹ یونیورسٹی کے کالج آرٹ برانچ سائنس میں داخلہ لیا، جہاں سے اس نے 2 مضامین میں ڈگری حاصل کی۔ ایک اس نے فزکس میں اور ایک اکنامکس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ایلون مسک کیلیفورنیا چلا گیا، وہاں پہ اس نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے پی ایچ ڈی کی کلاس صرف 2 دن اٹینڈ کیا اور اس کے بعد اس نے پی ایچ ڈی کی کلاس کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ ایلون مسک تو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی دنیا میں دلچسپی رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ میں کس راستے چل پڑا ہوں، اس نے پی ایچ ڈی کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایلون مسک 1995 میں اپنے بھائی کے ہمراہ کینیڈا سے امریکہ چلا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایلون مسک کی قسمت کا تارا چمکنا شروع ہوا۔ ایلون مسک اور اس کے بھائی نے پہلا پروجیکٹ تیار کیا جس کو انہوں نے Zip2 کا نام دیا۔ اس پروجیکٹ میں انہوں نے پالٹو آلٹو میں ایک دفتر کرائے کے طور پر لیا۔ وہ دفتر اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں ان کا ایک کمپیوٹر اور ایک صوفہ تھا۔ وہ اس کمپیوٹر کو باری باری استعمال کرتے اور اسی صوفے پر آرام کرتے کیونکہ ان کے جو وسائل تھے وہ نہایت ہی محدود تھے۔ ایلون مسک اور اس کا بھائی دونوں آپس میں بہت لڑائی کرتے کیونکہ ایلون مسک کے بچپن میں نے اسے بہت لڑاکا بنا دیا۔ وہ بہت لڑائی کرتے اور بہت بری طرح ایک دوسرے کو مارتے، ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر دیتے۔ ایلون مسک کے Zip2 پروجیکٹ میں وہ چاہتا تھا کہ یہ پروجیکٹ صرف مجھ تک محدود نہ رہے بلکہ اس میں عوام کو بھی خدمت میسر کروں، کیونکہ ایلون مسک کو مقبولیت بہت پسند تھی۔ وہ مشہور ہونا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ میرا کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے وہ سب لوگوں تک پہنچے، مجھے سب لوگ پہچانیں، مجھے سب لوگ جانیں اور مجھے سب لوگ دیکھیں۔ اسی لیے وہ اپنے ہر پروجیکٹ میں لوگوں کو شامل کرتا تھا۔ Zip2 پروجیکٹ کا بیسیکلی کام تھا آن لائن میپ آف بزنس ڈائریکٹری۔ اس میں وہ میپ ایک آن لائن میپ بنانا چاہتا تھا جہاں پر ملک کا یا شہر کا ہر بزنس ڈائریکٹری کا نقشہ موجود ہو، جہاں کسی کو آسانی سے ایک بزنس ادارے کا پتہ معلوم ہو جائے۔ اس کا یہ پروجیکٹ بہت کامیاب ہوا۔ اس نے Zip2 اسے نام دیا۔ آخر کار اب Zip2 کامیاب ترین ہو گیا اور وہ اسے بیچنے جا رہا تھا۔ Zip2 پروجیکٹ کو کمپیک کمپنی نے خریدا۔ کمپیک کمپنی نے اسے $307 ملین میں خریدا۔ دوستو، اس وقت ایلون مسک کے اکاؤنٹ میں صرف $5000 تھے، جو کہ اس نے کچھ معاوضہ کمپیوٹر گیم کا تھا اور کچھ وہ ملز میں بھی کام کرتا تھا، مگر اس وقت اسے اب Zip2 پروجیکٹ کے $307 ملین ملے، جو کہ اس کے اور اس کے بھائی کے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ یہ رقم دیکھ کر اور سن کر دونوں حیران ہو گئے۔ اتنی بڑی رقم انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی اور وہ اس کے مالک تھے۔ ایلون مسک کو $307 ملین ملے جسے اس نے اور اس کے بھائی نے تقسیم کر لیا۔ ایلون مسک کے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے اور اس کے بھائی نے اس کا اچھی طرح سے استعمال کیا، مگر اس پروجیکٹ کے بعد اسے اس کا بھائی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایلون مسک نے کچھ پیسے اپنے والد کو ساؤتھ افریقہ میں بھیجے اور کچھ پیسے اپنی والدہ کو کینیڈا میں بھیجے۔ ایلون مسک نے اپنے شوق کے مطابق اس وقت کی مہنگی ترین اور جدید ترین گاڑی خریدی اپنے شوق کے لیے۔ اب ایلون مسک اتنی رقم کے بعد اس کی پرسنالٹی میں بھی بدلاؤ آ گیا اور وہ اسے اپنی عزت بہت پیاری ہونے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ پیسے سے زیادہ ہر کوئی اس کی عزت کرے۔ ایلون مسک نے سوچا کہ میں اب اس رقم پر محدود نہ ہو جاؤں بلکہ آگے سے آگے نئے پروجیکٹ سٹارٹ کروں جو زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں۔ Zip2 کے بعد ایلون مسک کا اگلا پروجیکٹ X.com تھا۔ اس نے اس کا نام X.com رکھا۔ اس نے X.com پر بھرپور محنت کی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ X.com میں اس کی مدد بہت سے پارٹنرز نے کی، لیکن اس پارٹنرز کے ساتھ اس کی خوب مخالفت چلتی۔ وہ ہر بات میں اپنے پارٹنرز کی مخالفت کرتا۔ اسے ہر
بات پر پارٹنرز کے ساتھ مسئلہ ہوتا، وہ چاہتا کہ میں ہی آگے رہوں، شیئرز بھی زیادہ مجھے ملیں اور زیادہ کام بھی اور بات بھی میری ہی چلے۔ ایلون مسک اب X.com پر کام کر رہا تھا، وہ پوری جی جان اور محنت لگا کر اس پر کام کر رہا تھا۔ اس نے X.com میں بھی تمام لوگوں کو شامل کرنے کا چاہا۔ اس نے X.com کا اس کا بیسک مقصد تھا آن لائن پیمنٹ۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو رقم دیں اور لیں، لیکن بالکل محفوظ طریقے کے ساتھ، بالکل ایمانداری کے ساتھ۔ اس کا یہ پروجیکٹ بھی بہت کامیاب رہا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایلون مسک کا IQ لیول 155 ہے اور وہ ایک الگ طریقے سے الگ ہی کریٹیوٹی سوچتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کام کا فائدہ سب کو ہو۔ X.com کامیاب ہونا شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ایلون مسک کو پتا چلا کہ اس کے دفتر کے اوپر والے فلور پر ایک اور شخص اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے۔ اس کے پروجیکٹ کا نام پے پال تھا اور اس کا بھی یہی مقصد ہے، آن لائن پیمنٹ۔ دونوں پروجیکٹس بہت کامیاب ہوئے، بالکل مقابلے پر جا رہے تھے۔ کبھی ایلون مسک کا پروجیکٹ آگے ہوتا تو کبھی پے پال۔ آخرکار ایلون مسک نے عقل مندی سمجھی کہ میں پے پال کے ساتھ پارٹنرشپ کر لوں۔ ہم دونوں مل کر ایک ایسی کمپنی کھڑی کریں گے جس کے مقابل میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ بہت سی مخالفت کے بعد ایلون مسک نے پے پال کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی، کیونکہ کبھی پے پال کے معاملات حل نہ ہوتے تو کبھی ایلون مسک کی خواہشات حل نہ ہوتی۔ آخرکار دونوں کمپنیز مل گئی۔ جب دونوں کمپنیز ملیں تو ای بائے نے انہیں خرید لیا۔ ای بائے نے اسے خریدا تو انہیں بہت زیادہ معاوضہ ملا، جسے دونوں نے 50% شیئر کیا۔ حالانکہ ایلون مسک کہ پہلے جھگڑا چل رہا تھا کہ وہ اس میں سے 90% شیئرز اپنے پاس رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایلون مسک جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، کسی کی نہیں سنتا تھا، کیونکہ اس کا بچپن ہی اسے بے خوف کر چکا تھا۔ اس میں حساسیت، معصومیت، انصاف، یہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ سب چاہتا تھا کہ میں ہی میں ہوں اور میرے پر ہی سب کی نظر ہو اور میری ہی مقبولیت ہو۔ X.com کی 50% شیئرز ہی صرف ایلون مسک کو ملی، جس کی وجہ سے اس کے حصے میں $250 ملین آئے۔ $250 ملین لینے کے بعد ایلون مسک سب سے علیحدہ ہو گیا، کیونکہ اس کی کسی کے ساتھ بنتی ہی نہیں تھی۔ وہ یہ رقم اپنی لے کر علیحدہ ہو گیا اور پھر سے ایک نیا پروجیکٹ تیار کرنے کا سوچ رہا تھا، ایک نئی کریٹیوٹی سوچ رہا تھا۔ اس مرتبہ ایلون مسک ایک بہت بڑا سٹیپ لینے جا رہا تھا اور وہ اکیلا ہی بیٹھ کر سوچ رہا تھا۔ اس کی کریٹیوٹی بہت بڑی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں مریخ پر انسانوں کو بھیجوں۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ انسان اس سیارے کے علاوہ دوسرے سیاروں پر بھی قدم رکھے، دیکھیں وہاں کیا ہے، وہاں کیسی زندگی ہے، ہم وہاں پر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ دوستو، ایلون مسک جو سوچتا وہ کر کے رہتا، چاہے وہ جس طرح مرضی سے کرواتا، خود کرتا دن رات، وہ اپنی بھوک پیاس بھول جاتا اور اپنے دوستوں سے بھی کرواتا۔ آخرکار اس نے یہ کریٹیوٹی سوچی، اس پر جی جان لگائی اور وہ اس میں بھی کامیاب ہو گیا۔ آج ایلون مسک نت نئے راکٹس مریخ پر بھیجتا ہے اور وہ اس چیز کا مالک بھی ہے۔ ایلون مسک اس طرح کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ آج وہ ٹیسلا موٹرز کا CEO ہے۔ اس کے بعد ایلون مسک نے ٹویٹر، جو کہ ایک بہت بڑا ایپ ہے، اسے بھی خرید لیا۔ ایلون مسک نے ٹویٹر $44 بلین میں خریدا، کیونکہ آگے سے آگے وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا۔ دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایلون مسک جو آج اکانومی میں پہلے نمبر پہ ہے، اس کا بچپن آپ کے سامنے ہے۔ ابھی آپ سے بات کی ہے کہ اس کا بچپن کتنا خوفناک تھا۔ تو کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آسان وسائل حل کیے جائیں۔ کسی بھی حالات میں انسان کوشش کرے تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ ایلون مسک نے آج ثابت کر دیا ہے۔ ایلون مسک نے ایک بہت بڑا دعویٰ کچھ ہی دنوں پہلے کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ 4 سالہ ڈگری پروگرام کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ ہنر کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس نے ساتھ ہی ساتھ الیکٹریشینز، پلمبرز اور کارپینٹرز کا نام لے کر واضح کیا ہے کہ ان کا چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہنر ہے، لیکن ان کی قیمت 4 سالہ ڈگری پروگرام سے زیادہ ہے۔ ہنر مندی، ہاتھ میں ہنر ہونا چاہیے۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ہمارا ولاگ بہت زیادہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا۔ پلیز ہمارے چینل ڈسکور گجرانوالا TV کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔